محترم نوجوانان جو مجلس اعضاء کو سماعت فرما رہے ہیں، کنیزان سید عالم جو اس عبادت میں آج شامل ہیں، آج کی دن کی مخصوصیت کے حوالے سے اور موضوع کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے سامعین گرامی قدر سلام کلام میں سورہ مبارک کے حج کی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے۔ یہ گروپ ہوئز محمد نام سے جو جس کے ہم سب ممبر ہیں، یہ گروپ قرآن خوانی اور قرآن فہمی کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اور یقیناً مجھے اس گروپ میں اس تعارف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ سورہ مبارک کے حج کون سا سورہ ہے، کس پارے میں ہے، اور اس کی نمایاں چیدہ تعارف کی منازل کون سی ہیں، لیکن چونکہ تقاضۂ خطابت ہے اس لیے اپنے بچوں کو شامل کرتے ہوئے کہ سورہ مبارک کے حج موجودہ ترتیب کے اعتبار سے کلام مجید کے 17ویں پارے میں کلام پاک کا 22واں سورہ ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے سورہ مبارک کے حج عزیزان محترم مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 78 آیات الہیہ ہیں اور 10 رکن۔ چونکہ یہ انہدام جنت البقیع کے حوالے سے مجلس اعضاء ہے، اس لیے اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ مبارک کے حج کی 32ویں آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا گیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو اللہ کے شعائر کی یہ تعظیم دلوں میں تقوی کا جزء ہوا کرتی ہے، اب دلوں میں تقوی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اب آیہ مبارکہ کا پیغام بہت واضح ہے، کوئی مشکل گفتگو نہیں ہے اس آیہ مبارکہ میں۔ رب ذوالجلال نے مختصراً لیکن وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں تقوی جاگزی ہو جائے تو اس کے لیے جہاں اور بہت سی شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کا حق ادا کرو۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے، رب ذوالجلال یہ آواز دیتا ہے کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کے حق کو ادا کرتا ہے تو یہ تعظیم جو اللہ کے شعائر کی ہو رہی ہے یہ حقیقتاً تقوی کی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی شاعر کی تعظیم۔ اب اللہ کی شاعر کی تعظیم کس طرح سے ہو عزیزان محترم؟ اس لیے کہ اگر ہمیں اللہ کے اللہ کے شاعر کو سمجھ دیا تو ہم اس تعظیم کے حق کو بھی سمجھ لیں۔ بہت آسان گفتگو کروں گا اور بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہوں گا گفتگو کو۔ دیکھیے یہ جو لفظ شعائر ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس شعائر کا واحد کیا ہے؟ شعیرہ۔ شعیرہ کے معنی کیا ہے؟ شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، علامت نکلا ہے علم سے، یعنی شعیرہ ہر وہ شے جو کسی شے کا علم عطا کرے اسے اس شے کا شعیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اللہ کے شعائر کیا ہے؟ اللہ کا شعیرہ کیا ہے؟ یعنی کائنات کی وسعتوں میں موجود ہر وہ شے جو خداوند عالم کے واحد و یکتا ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اس کے خالق و مالک ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اس کے معبود برحق ہونے کی گواہی دے رہی ہے، وہ اللہ کا شعیرہ ہے۔ اور جب یہ شعیرہ جمع ہوتے ہیں تو شعائر بن جاتے ہیں، یعنی کائنات کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی وہ تمام اشیاء جو خداوند عالم کی ذات والا صفات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ اللہ کے شعائر میں شامل ہیں، وہ خدا کی علامتوں میں شامل ہیں۔
کہ جو ہمارے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں میں تقوی کا جذب ہوا کرتا ہے. درود بھیجیے گا حضرات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فضان محترم، گفتگو بہت وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی لیکن دامن وقت قلیل ہے، اس لیے میں بہت روانی کے ساتھ گزروں گا. کہ دیکھیے اللہ کا شعیرہ ایک علامت، اللہ کے شاعر بہت سی علامتیں جو خداوند عالم کے معبود برحق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. اب بغیر رکے، بغیر توقف، بلا اختلاف رائے اگر میں گفتگو کروں اپنے معزز سننے والوں سے کہ اس کائنات میں رب ذوالجلال کا سب سے بڑا شعیرہ کون ہے، رب کریم کی سب سے بڑی علامت کون ہے، میرا معزز سننے والا، میرا معزز مجمع یہ بلا اختلاف رائے یہ کہے گا کہ اس کائنات میں خدا کا سب سے بڑا شعیرہ، خدا کے محبوب رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم کی ذات مبارکہ خدا کا سب سے بڑا شعیرہ ہے، سب سے بڑی علامت ہے. اب دیکھیے تقاضائے انصاف کیا ہے. اگر آپ لاجک ہے اس کی حق بھی سب میں زیادہ ہونا چاہیے. تو اگر رسول کی ذات جو حقیقتاً سب سے بلند ذات ہے، اگر رسول کو نہ خلق کرتا تو رب ذوالجلال کہتا ہے کہ میں اس کائنات کو نہ خلق کرتا، یہ سب کچھ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں بنا ہے. تو سب سے بڑا شعیرہ رب ذوالجلال کا ذات رحمت العالمین ہے. رب العالمین کا سب سے بڑا شعیرہ جو ہوگا، جب ہر شعیرہ کی تعظیم واجب ہے تو جو سب سے بڑا شعیرہ ہے اس کی تعظیم بھی سب میں زیادہ ہونی چاہیے. حقیقتاً اس سے بڑھ کر کسی کی تعظیم ممکن نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. تو سب سے بڑا شعیرہ رب ذوالجلال کا خود احمد مجتبی کی ذات مبارکہ ہے، خود رسول اکرم کی ذات مبارکہ ہے. اب رسول کی تعظیم کا حق ادا کیجیے. ہمیں آنا ہے موسم سے جنت البقیع کی طرف. رسول کی تعظیم کا حق ادا کیجیے تاکہ دلوں میں تقوی پیدا ہو سکے، تاکہ دلوں میں کدورتیں جو موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو نجاست موجود ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم تقوی کی منزل کو حاصل کریں. تو اب سب سے بڑا شعیرہ، اس لیے سب میں بڑی تعظیم، سب میں زیادہ تعظیم خود رسول اکرم کی ہو. قرآن مجید الحم سے لے کر والناس تک پڑھیے، جا بجا آیات مبارکہ موجود ہیں. لیکن بہت ریلیونٹ رہوں گا. دیکھیے رسول کی تعظیم کا حق کس طرح سے ادا کریں. سورہ مبارک حجرات 49واں سورہ ہے کلام مجید کا، جسے آپ سورہ اخلاق بھی کہتے ہیں. میں اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ تاکید کروں گا کہ وہ اس 49ویں سورہ کو، سورہ مبارک حجرات کو خصوصاً ترجمے کے ساتھ پڑھیے. آپ عربی سمجھ سکتے ہیں تو عربی میں تلاوت کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اردو سے واقف ہیں تو اردو کا ترجمہ پڑھیے، اگر انگریزی سے واقف ہیں تو انگریزی کا ترجمہ پڑھیے، اگر ہندی بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہندی میں ترجمہ پڑھیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ مبارک حجرات حقیقت میں ایک مکمل درس اخلاق ہے قرآن مجید کا، اس لیے اسے سورہ اخلاق بھی کہا کرتا ہے. سورہ مبارک حجرات کی دوسری آیت میں رب ذوالجلال نے آواز دی. یا دیکھیے تعظیم سرکار ختمی مرتبت کے اصول ہیں جو رب ذوالجلال نے فراہم کی. میں اور آیات یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے صاحبان ایمان، رسول کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرو. چلے پورا ترجمہ بیان کروں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں پہ بلند نہ کریں. یعنی تعظیم رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بزم رسالت ہے اور شام رسالت کے گرد پروانے موجود ہیں تو تقاضا تعظیم رسالت یہ ہے کہ رسول کی آواز پہ کسی کی بھی آواز مقدم نہیں ہونی چاہیے. لیکن تاریخ و مناظر دیکھتے ہیں
قرآن نے آواز دی کہ اپنی آواز کو رسول کی آوازوں پہ بلند نہ کرنا، اور بلا توقع آواز دی، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور سنو رسول کو اس طرح سے مت پکارا کرو جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا بڑا بھائی اور ہے اور میرا رسول رحمت العالمین اور کیا بات، سبحان اللہ، یاد رکھیے گا. رسول کہتے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ضائع ہو. تم نمازیں پڑھتے رہو لیکن اثر نماز تمہارے کردار میں نظر نہ آئے. تم روزے رکھتے رہو، عبادتیں ادا کرتے رہو، لیکن اثر عبادت تمہارے کردار میں نظر نہ آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں علم ہی نہ ہو سکے، تمہیں شعور ہی نہ ہو سکے. تب رب ذوالجلال نے آواز دی کہ تعظیم رسالت کا تقاضا یہ ہے، جو سب سے بڑا شعیرہ ہے، اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرے. اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے، میرے ساتھ رہیے گا، میں بہت روانی کے ساتھ گزروں گا. اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اس طرح سے مت پکاریے جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. تو سامعین گرامی قدر، صاحبان علم و معرفت کا مجمع ہے جو مجھے سن رہا ہے، سامعین گرامی قدر، جب رب ذوالجلال نے، رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ رحمت العالمین کو ایسے نہ پکارنا جیسے آپس میں مجھے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو تعظیم رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ رب ذوالجلال بھی مثالوں کے ذریعے سے بتلائے کہ سنو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. تو عجیب محل انصاف ہے کہ رب ذوالجلال تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ رسول کو ایسے مت پکارو، لیکن اگر خود رسول کو ویسے پکارنے لگے جیسے ہر نبی کو پکارتا رہا تھا تو تعظیم رسالت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے مثالوں کو پیش کیا. ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، صاحبان علم و فہم یقیناً موجود ہوں گے، سن رہے ہوں گے. پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، بہت روانی کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن آپ تلاوت کیجیے، پورا کا پورا قرآن تلاوت کیجیے. ہم علماء نے بحث کی ہے، مفسر قرآن نے اس پہ بحث کی ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورا کا پورا قرآن تلاوت کیجیے. آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک رب ذوالجلال نے جب بھی کسی نبی کو پکارا ہے تو ہمیشہ نام لے کر پکارا، بلا استثناء، without any exception. جب بھی کسی نبی کو پکارا ہے، ذمہ داری کے ساتھ گفتگو آپ تاکہ تلاش کیجیے، الحمد سے لے کر والناس تک رب کریم نے جب بھی کسی نبی کو پکارا ہے، پورا دیکھیے قرآن مجید، جب بھی کسی نبی کو پکارا ہے، چاہے وہ جناب آدم ہو یا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہو، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اس درمیان کے عرصے میں آنے والا کوئی بھی نبی ہو، رب ذوالجلال نے جب بھی کسی کو پکارا بلا استثناء نام لے کر پکارا، without any exception، جب بھی کسی کو پکارا. اور آئیے میری فکر کا ساتھ دیجئے تو ہم مثالوں کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ ہم گفتگو کے مقصد کو حاصل کریں اور پھر ہم تعظیم رسالت کے حوالے سے جنت البقیع تک پہنچے. اذان محترم کہ میں نے عرض کیا کہ بلا استثناء نام لے کر پکارا، بلا استثناء. تو دیکھیے سورہ مبارک اعراف 19ویں آیت میں رب ذوالجلال نے آواز دی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. پہلے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، پہلا خلیفہ ہے رب ذوالجلال کا روح زمین پر. کیا آواز دی؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو. کیا کہا؟ یا آدمو کہا، نام لے کر. سلسلے کو آگے بڑھائیے. سفینہ نجات بنایا ہے جناب نوح علیہ السلام، منجی بشریت ہے، اس وقت بشریت کو بچایا ہے جناب نوح علیہ السلام نے. تو جناب نوح علیہ السلام کو جب رب ذوالجلال نے سورہ مبارک ہود 11واں سورہ ہے کلام مجید کا 48ویں آیت میں جناب نوح کو آواز دی، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح ہماری سلامتی اور ہماری برکتوں کے ساتھ اتر جائیے. تو جناب نوح کو پکارا تو نام لے کر پکارا، یا نوح کہہ کر پکارا. جناب ابراہیم علیہ السلام نبی الہی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم رسول ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام امامت کا درجہ بھی رکھتے ہیں، خلیل الہی میں جناب ابراہیم علیہ السلام. لیکن جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو پکارتا ہے رب ذوالجلال،
सूरह मुबारक साफात में आवाज दी है। सूरह मुबारक साफात की 104 और 105 आयत के निशानात रब जुल जलाल पकारता है, या इब्राहिम कद सद्दक़्त रोया, इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। तो या इब्राहिम कहा, नाम लेकर पुकार। सूरह मुबारक के स्वात 26वीं आयत है, तो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को पुकार रहा, जनाब दाऊद को खुश अलहान बनाया है, जनाब दाऊद के हाथ में आकर लोहा नरम हो गया है। और जब जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को रब जुल जलाल पुकारता है तो पुकारने का तरीका क्या है, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, ए दाऊद हमने जमीन पर तुम्हें अपना खलीफा बनाया। तवज्जो रखिएगा, कभी या आदमो कह के पुकार रहा है, कभी या नूहो कह के पुकार रहा है, कभी या इब्राहिमो कह के पुकार रहा है, कभी या दाऊदो कह के पुकार रहा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 10 कमांडमेंट्स लेकर आए, साहिब शरीयत हैं, नबी है, रसूल है, उलुल अज़्म रसूल हैं। जनाब मूसा कलीम इलाही के लक़ब से मुअल्लक़ हुए हैं, दूर की बुलंदी पर जाते हैं और रब जुल जलाल से हम कलाम होते हैं। लेकिन जब कलीम इलाही को रब जुल जलाल ने आवाज दी, सूरह मुबारक के ताहा की 17वीं आयत में आवाज दी, मतिल का बेयमीन का या मूसा, ए मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है। यानी जनाब मूसा जैसे जलीलुल कद्र नबी को भी पुकारता है, तो या मूसा नाम लेकर पुकार रहा है। सूरह मुबारक यूसुफ 12वां सूरा है कलाम मजीद का। जनाब यूसुफ हुस्न लासानी रखते हैं, लेकिन जब हुस्न लासानी रखने वाले यूसुफ को पुकारता है तो आवाज क्या दी, यूसुफ आरिज अन हाजा, ए यूसुफ ज़ुलेखा से अलग हो जाओ। सूरह मुबारक यूसुफ की 29वीं आयत में जनाब यूसुफ को नाम लेकर पुकारा है। तवज्जो रखिएगा, मेरे साथ साथ आगे बढ़िए, ज्यादा ज़हमत समाअत नहीं दूंगा। जनाब यूसुफ को नाम लेकर पुकार रहा है। सूरह मुबारक मरियम 19वां सूरा है कलाम मजीद का, 7वीं आयत में आवाज दी, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हम तुम्हें एक बेटे की बशारत दे रहे हैं जिसका नाम याहिया होगा। तो जनाब ज़करिया को पुकारा तो नाम लेकर पुकारा, या ज़करिया कह के पुकारा। और फिर सूरह मुबारक मरियम ही की 11वीं आयत में आवाज दी, या खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन, याहिया इस किताब को पूरी कुव्वत के साथ पकड़ लो। तो नाम लेकर जनाब याहिया को पुकारा है। अब ज्यादा मिसालें नहीं दूंगा, साहिबान इल्म फहम है, लेकिन देखिए रिवाइज करते चलिए कि या आदमो कहा, या नूहो कहा, या इब्राहिमो कहा, या दाऊदो कहा, या मूसा कहा, यूसुफ को नाम लेकर पुकारा, या ज़करिया कहा, या याहिया कहा। तो अब इस फिक्र का साथ दीजिए, कुरान की दावत फिक्र है कि जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक जब भी किसी नबी को पुकारा है तो बिला इस्तिस्ना नाम लेकर पुकारा है, नाम लेकर नबी को आवाज दी है। और आइए आगे बढ़िए, ताज़ीम रिसालत का हक देखिए कि किस तरह से नबी आखिर की ताज़ीम को दिखलाया कि जब भी अंबिया मासबत को पुकारा हमेशा नाम लेकर पुकारा, और जब भी सरदारुल अंबिया को पुकारा है कहीं नाम लेकर नहीं पुकारा है, कहीं मोहम्मद कह के नहीं पुकारा है, पुकारा तो किस तरह से पुकारा, शिर कहा, कहीं नजीर कहा, कहीं सिराज मुनीर कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी मुज़म्मिल कहा। और जब बात तब्दील खास की आती है तो ना यासी कहता है, ना ताहा कहता है, ना मुज़म्मिल कहता है, ना मुदस्सिर कहता है, मेरे साथ रहिएगा, ना मुबश्शिर कहता है, ना नजीर कहता है। चूंकि ऐलान वो करवाना है कि जिसके बगैर रिसालत मुकम्मल नहीं होती है, तो आवाज दी, या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, रसूल उस पैगाम तक पहुंचा जो तुम तक तुम्हारे रब के जरिए से पहुंचा। जज़ाकल्लाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप कहेंगे यकीनन नाम मोहम्मद मौजूद है सूरह मुबारक आल इमरान में, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, फकत अल्लाह हम लेकर पुकारा नहीं जा रहा है। ये मेरे और आपके लिए नबी आखिर का तारुफ पेश किया जा रहा है कि मोहम्मद कुछ नहीं है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल। सूरह मुबारक आल इमरान की 44वीं आयत में आवाज दी थी कि मोहम्मद कुछ नहीं है, फकत अल्लाह के रसूल है। तो ये तारुफ की मंजिल है, पुकारा नहीं जा रहा है। तो व्हाट इज द एंड रिजल्ट?
کہ جب بھی 1,23,999 انبیاء میں سے کسی کو پکارا، اس نبی آخر سے پہلے کسی کو پکارا تو ہمیشہ نام لے کر پکارا، اور جب اس نبیوں کے سردار کو پکارا، جب اس رسولوں کے سردار کو پکارا تو کبھی بھی نام لے کر نہیں، یاسین والقرآن الحکیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. 73واں سورہ. دیکھیں میں نے آپ کو بہت زحمت سے سماعت دی، لیکن میں گریجولی اور سلولی آپ کو اس مقصد اور اس منزل تک لے کر آنا چاہتا تھا جہاں پر اب رب ذوالجلال کی تائید و نصرت اور آپ کی حسن سماعت کے ذریعے ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہیں سے ہم اپنے ریلیونٹ ٹاپک کا آغاز کریں. سامعین محترم، یا ایھا المزمل، ابھی مزمل کہہ کے پکار رہا ہے. 73واں سورہ ہے کلام مجید. مزمل کے معنی کیا؟ یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے. سورہ مبارک مدثر 74واں سورہ ہے کلام مجید. کیا آواز دی؟ یا ایھا المدثر، اے کپڑے کے اوڑھنے والے، اے کملی کے اوڑھنے والے. توجہ رکھیے. Now you all have to be with a very important topic we have to discuss. اور یہیں سے ہمیں we have to learn how we have to pay respect to holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے آپ کو بہت زحمت سماعت دی، لیکن اس مقصد اس منزل تک مجھے آپ کو لے کر آنا. ذہن محترم، رب ذوالجلال نے آواز دی، اپنے رسول کو پکارا، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کملی کے اوڑھنے والے. آپ صاحبان علم و معرفت ہیں، مجھے بتلائیے کہ یہ جو چادر ہے جو بدن مطہر رسالت پر آتی ہے، یہ جو کملی ہے، جو کپڑا ہے جو رسول کے شانہ مبارک پہ آتا ہے، اس چادر کا، اس کمبل کا اور اس کپڑے کا، اس کملی کا جسم میں مطہر رسالت سے. میں بہت آسان اور بہت رک کے گفتگو کروں گا. اب تک میں اسپیڈ میں چلا تاکہ میں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم کو سیو کر سکوں. محترم، اس کپڑے کا، اس چادر کا اور اس کملی کا جسم میں مطہر رسالت سے تعلق کتنا ہے؟ اب مشاہدے کی بات ہے، اس میں کوئی مشکل گفتگو نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیے، رسول آرام کے غرض سے، سونے کے غرض سے بستر استراحت پہ گئے، چادر یا کمبل کو تانا جس میں اتھر پر، اور رسول محو استراحت ہو گئے. جب نیند مکمل ہوئی، چادر یا کملی کو ہٹایا اور بستر سے باہر تشریف لے آئے. تو جتنی دیر تک رسول بستر استراحت پہ رہے، آرام کے غرض سے لیٹے رہے، یہ چادر، یہ کمبل رسول کے بدن مطہر پہ موجود ہے. یہی ہے نا؟ آپ میرے ساتھ چلیے گا، کچھ آوازیں مجھ تک پہنچنی چاہیے تاکہ ہم گفتگو کو آگے اور آسانی سے بڑھا سکیں. ٹھیک ہے ذہن محترم، یہ کمبل یا چادر ایک مختصر سا تعلق رکھتی ہے. اچھا، اب یہ کپڑا جو رسول کاندھے پہ ڈالتے تھے، یہ کملی جو رسول کاندھے پہ ڈالتے تھے، اس کا کیا تعلق ہے؟ کہ دیکھیے، رسول جب گھر سے باہر تشریف لے جانے لگے، رسول نے اس کملی کو اٹھایا، اس چادر کو اٹھایا، اس کپڑے کو اٹھایا اور اپنے شانہ مبارک پہ ڈال دیا. مسجد نبوی گئے یا اور دیگر معمولات کو سر انجام دیا، اور جب واپس گھر تشریف لائے، when he returned back، تو سب سے پہلے کیا کیا کہ اس کملی کو اٹھایا، اس کپڑے کو اٹھایا اور اٹھا کے رکھ دیا. تو جتنی دیر باہر رہے اتنی دیر یہ کملی شانہ اقدس پہ رہی، جس میں مطہر پہ رہی. جیسے ہی گھر میں تشریف لائے، اس کو اتار کے رکھ دیا. جتنی دیر بستر پہ رہے، کمبل یا چادر بستر پر جس میں اتھر پہ رہی، جب نکلے اتار کے رکھ دیا. اب ساتھ دیجئے گا میرا، دیکھیے، لباس مبارک جس میں اتھر پہ موجود ہے، لیکن اس کملی یا اس چادر کا جس میں اتھر سے تعلق کیا ہے؟ مختصر تعلق ہے. فقط اتنی دیر کے لیے ہے جتنی دیر رسول بستر پہ ہیں، یا فقط اتنی دیر کے لیے ہے جتنی دیر کے لیے رسول باہر تشریف لے گئے. لیکن لباس باہر بھی جس میں اتھر پہ تھا، لباس گھر میں بھی جس میں اتھر پر ہے، لباس بستر میں بھی جس میں اتھر پہ تھا، لباس بستر سے نکلنے کے بعد بھی جس میں مطہر پہ موجود ہے. توجہ رکھیے.
یا اور آسان کر دوں، دیکھیے ابتدائی مجلس میں آپ نے دیکھا کہ جب میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو میں نے شیروانی بھی پہنی ہوئی تھی، میرے سر پہ ٹوپی بھی تھی، لیکن جب گرمی لگنے لگی، پسینہ ستانے لگا، تو سب سے پہلے I took off the cap، میں نے ٹوپی اتاری اور سائڈ پہ رکھی۔ مجلس مکمل ہوگی تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ شیروانی اتاروں گا اور سائڈ پہ رکھوں گا، لیکن میرا کرتا، میرا پاجامہ میرے بدن پر موجود رہے۔ تو یہ ٹوپی اور یہ قلیل سے وقت کے لیے توجہ رکھے تاکہ بچہ سمجھ سکے، لیکن یہ لباس بہرحال ایک لمبے عرصے تک میرے بدن پہ موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ جو کملی ہے، یہ جو چادر ہے، یہ جو کمبل ہے، یہ جس کے ذریعے سے، جس کے حوالے سے رسول کو پکارا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، سامعین گرامی قدر، اس کمبل کا، اس کملی کا جسم مطہر رسالت سے تعلق مختصر ہے، قلیل تعلق ہے، ذرا سی دیر کا تعلق ہے، لیکن اب اصول قدرت کو سمجھیے گا، میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھیے گا۔ قدرت یہ بتلانا چاہتی ہے، رب ذوالجلال اپنے چاہنے والوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو ذرا سی دیر کے لیے بھی جس میں مطہر رسالت سے مس ہو جاتا ہے، جو ذرا سی دیر کے لیے بھی جس میں اطہر نبوت سے اپنے تعلق کو قائم کر لیتا ہے، وہ اتنا مقدم ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیت میں آ جایا کرتا ہے، کیا وہ کہنے، اتنا سبحان مقدم اللہ ہو سبحان جاتا اللہ۔ ہے کہ نظر قدرت میں آ جایا کرتا ہے، وہ اتنا مقدم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا تجربہ ہے، یہ میرا تجربہ ہے، ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ آج 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن اسی کملی کا واسطہ دے دے کے دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ آج 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن اسی چادر کا صدقہ مانگا جا رہا ہے۔ مانگنے والے چادر کا صدقہ مانگ رہے ہیں، طلب کرنے والے کملی کا صدقہ مانگ رہے ہیں، اور دینے والا کملی کے صدقے میں عطا کر رہا ہے، عطا کرنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کی توجہات پر آپ کا مشکور ہوں کہ تعلق قلیل تھا لیکن اتنا مکرم ہو گیا، اتنا معظم ہو گیا، اس لیے کہ ذات اتنی عظیم تھی۔ اس عظیم ذات سے جو قلیل سا تعلق بھی قائم کر لے، وہ اتنا مکرم ہو جاتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت بن جایا کرتا ہے، وہ اتنا مکرم ہو جاتا ہے، اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ اتنا مکرم ہو جاتا ہے کہ قرآن کی آیت کا حصہ بن جایا کرتا ہے۔ تو جب قلیل سا تعلق اتنا اثر رکھتا ہو، تو اگر کسی کے لیے رسول یہ کہے خلقت انا وعلی من نور واحد، خدا نے مجھے اور علی کو نور واحد سے پیدا کیا، نعرہ حیدری، تعلق کیا کہنا۔ اگر کسی کے لیے رسول یہ کہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، یا بہت سے علماء بیان کرتے دونوں صحیح، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جگر کا جسم سے تعلق ختم نہیں ہوا کرتا ہے۔ جب تک جسم باقی ہے جگر باقی ہے، جب تک جگر باقی ہے جسم توانائی باقی ہے، یہ وائس ورثہ ہوا کرتے ہیں، یہ تعلق ختم نہیں ہوا کرتا۔ تو جب قلیل سا تعلق اتنا مکرم ہو گیا ہے، تو جو طویل تعلق رکھ رہی ہے اس سیدہ کی ذات کتنی مکرم ہو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان سبحان جزاک اللہ۔ اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ وجہ کا ممنون و مشکور ہوں۔ یہ مشکل منازل تھی، بحث طلب مباحث تھے، جس کو ہم نے بہت روانی کے ساتھ جس منزل کو ہم نے طے کیا ہے۔ عزیزان محترم، اگر کسی کے لیے رسول یہ کہیں الحسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے، اگر کسی کے لیے رسول یہ کہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اگر دونوں نواسوں کو منیت کی منزل پر لا کر رسول دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، یعنی جب تک میری ذات والا صفات کا فضل و کرم اور رحمت دنیا
دنیا میں موجود ہے میرے نواز، جب تک ذات رسول کی تعظیم واجب رہے گی ان نواسوں کی تعظیم بھی دنیا پر واجب ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم۔ معاف کیجیے گا، بار بار کچھ رکاوٹ آتی، مجھے اسپتال سے بار بار فون آ رہے ہیں، لیکن بہرحال مختصر سا وقت ہمیں مکمل کرنا ہے۔ زان محترم، قلیل کا تعلق اتنا مکرم ہو گیا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کملی کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے، توجہ رکھیے۔ تو یہ کیا ہے؟ قلیل سا تعلق ہے۔ ابھی کوئسچن ہے، ناٹ اے ڈیفیکلٹ ون بٹ اے ویری ریلیونٹ کوئسچن، اور وہ کوئسچن کیا ہے کہ دیکھیے، رسول اسٹیٹ میں عمر تابعی کو پورا کر کے اپنی فزیکل ایج کو مکمل کر کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں احتیاط لفظی کا قائل ہوں، رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دیکھیے، عہدہ رسالت باقی ہے، لیکن جسم اطہر اب فزیکل حیثیت میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ رسول 1400 صدیوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اچھا، اب دنیا سے رخصت ہو گئے، the question is کہ جب رسول نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، رسول is no more among us، تو رسول اکرم کا جسم مطہر کہاں پر ہے؟ اب میرے ساتھ رہیے، جب رسول یہاں پر موجود نہیں ہے تو رسول اکرم کا جسم مطہر کہاں؟ محترم، رسول فزیکل اسٹیٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن رسول عہدہ رسالت موجود ہے۔ رسول ہمارے درمیان ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن عہدہ رسالت موجود ہے۔ کہاں ہے رسول؟ کوئی بھی موضوع سننے والا، کہاں ہے رسول؟ کہاں ہے؟ قبر اطہر میں، مزار اقدس میں۔ کہاں ہے رسول؟ رسول قبر اطہر میں آرام فرما۔ یہ میرے ساتھ رہیے، رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب قیامت تک جسم رسالت کو، جسم مطہر رسالت کہاں پہ آرام فرمانا ہے؟ قبر اطہر میں آرام فرمانا۔ کب سے آرام فرما رہے ہیں؟ چند سالوں سے، چند ڈیکیڈ سے نہیں، 1400 سال بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ گزرا۔ more than 14 centuries۔ رسول کہاں ہے؟ رسول قبر اطہر میں۔ all have to do۔ آج 8 شوال کا دن، اس کی ریلیونس سمجھیے اس کے ساتھ۔ رسول کہاں ہے؟ جس میں مطہر کہاں ہے؟ قبر اطہر میں۔ اور کب سے ہے؟ 1400 صدیوں سے۔ اب دیکھیے، صاحبان علم و معرفت ہیں، آپ مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں بیٹھ کر اس مجلس اعزاز سے مصاب ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بتلائیے کہ 1400 صدیوں سے اگر جسم مطہر، اور حقیقت یہی ہے، 1400 صدیوں سے جسم مطہر رسالت قبر اطہر میں موجود ہے، تو یہ 14 صدیوں پر محیط عرصہ، اور یہ 14 صدیوں پر محیط تعلق جو جسم اطہر کو قبر مطہر سے حاصل ہے، تو بتائیے قبر سے رسول کا یہ تعلق قلیل ہے یا طویل ہے؟ آپ سب سے سوال، یہ تعلق قلیل ہے یا طویل ہے؟ 14 صدیاں گزر گئی۔ ہر ذی فہم یہ کہے گا ڈاکٹر صاحب یہ قلیل تعلق نہیں ہے، یہ تعلق 14 صدیوں پہ محیط ہے، 1400 برس سے زیادہ گزر گئے، تو اب یہ قلیل تعلق نہیں ہو سکتا ہے، یہ طویل تعلق ہے۔ اور بس اسی منزل تک اپنے موضوع سننے والوں کو لے کر آنا تھا۔ عزیزان محترم، جب قبر مطہر جسم اطہر سے طویل تعلق رکھتی ہے، تو آئیے انصاف کا تقاضا کیا ہے سمجھیے، اور دنیا کے سامنے اس حقیقت کو پیش کیجئے کہ جو قبلی اور چادر جسم اطہر سے قلیل تعلق رکھتی ہے،
وہ تو اتنی مکرم ہو جاتی ہے کہ قرآن کی آیت کا حصہ بن جاتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن جس قبر مطہر میں رسول 14 صدیوں سے آرام کر رہے ہیں، اگر اس قبر مطہر کی تعظیم کا حق ادا کیا جائے اور اسے بوسہ دے دیا جائے تو بدعت کہاں سے ہو جائے؟ کیا کہنا ہوگا؟ کیا کہنا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. خلاف دین کہاں سے؟ آپ میرے ساتھ ہیں، میری گفتگو پہنچ بے رہی شک ہے بے شک، بسم اللہ. خلاف جی جی دین کہاں سے ہو جائے، خلاف شریعت کہاں سے ہو جائے؟ اس لیے کہ جس میں اطہر قبر مطہر میں موجود ہے، اور من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں میں تقوی کا جز ہوا کرتی ہے. جس طرح سے رسول کی ذات خدا کا شعیرہ ہے، جس قبر مطہر میں رسول آرام کر رہے ہیں وہ قبر مطہر بھی اللہ کے شعائر میں شامل ہے، اور قبر مطہر رسالت کی تعظیم کا حق ادا کرنا بھی دلوں میں تقوی کی علامت ہوا. کیا کہنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. قبر مطہر کی تعظیم جس میں رسول وہ دلوں میں تقوی کرتی ہے، جس میں رسالت اس قبر میں موجود. اور اگر رسول کسی کے لیے یہ فرما دیں الفاطمہ کو بس تم فاطمہ میرے جگر کا، تو اس جگر گوشہ رسول کی تعظیم بھی امت رسول پہ پہنچے. اور فقط جگر گوشہ رسول جناب مخدومہ کونین کی ذات مبارکہ کی تعظیم ہی کا حق ہم پہ واجب نہیں ہے، بلکہ جس قبر اطہر میں جگر گوشہ رسول آرام فرما رہی ہے اس قبر مطہر کی تعظیم کا حق ادا کرنا بھی دلوں میں تقوی کا جزو ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کے شاعر نشان. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا نا ابتدائی مجلس میں، ابتدائی گفتگو میں، کہ شعیرہ کے معنی علامت کے ہیں اور شعیرہ کی جمع شاعر ہے. دیکھیے جب رسول کی قبر اطہر اللہ کے شعائر میں شامل ہے تو کیسے ہم یہ نہیں تسلیم کر سکتے کہ جس قبر مطہر میں سید عالم کی ذات مبارکہ، جس قبر مطہر میں جگر گوش رسول مخدومہ کونین، جس قبر مطہر میں 11 اماموں کے لیے حجت بن کر آنے والی شہزادی عالم آرام فرما رہی ہے، وہ اللہ کے شاعر میں شامل ہے. کون شہزادی ہے؟ یہ فخر کوئی بھی نہیں دکھا رہا، فخر آسیہ، فخر مریم، یہ فخر حاجرہ. آخر میں جناب حاجرہ کا نام میں نے کس لیے لیا؟ یہ فخر حاجرہ. جناب حاجرہ کی ذات مبارکہ کو آپ سمجھتے ہیں؟ یہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے سورہ مبارک بقرہ میں آواز دی. سورہ مبارک حج میں سورہ مبارک بقرہ تو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ شاعر اللہ کا تعارف کروایا ہے. دیکھیے میں فقط ایک منزل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سورہ مبارک بقرہ کی 158ویں آیت میں آواز دی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور یہ مروہ اللہ کے شعائر میں شامل. یہ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ، یہ ذرا ذرا سی اونچے ٹیلے. کیا کہتا ہے رب؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں شامل. اللہ کے شاعر بہت سے ہیں لیکن یہ صفا اور مروہ خدا میں شامل ہے. تو کبھی سوچئے کہ صفا مروہ میں ایسی کیا بات ہے؟ رب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر ایک نبی الہی کی جان بچانے کے لیے، توجہ فرمائیے گا، خدا کے معصوم بندے کی جان بچانے کے لیے، خدا کے معصوم نبی کی جان بچانے کے لیے ان صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر ایک پاک بیوی کے قدم کبھی اوپر گئے ہیں کبھی نیچے آئے ہیں، کبھی اوپر گئے ہیں کبھی نیچے آئے ہیں. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا جناب اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بچانے کے لیے تلاش آب میں کبھی اوپر چڑھ رہی ہے کبھی نیچے اتر رہی ہے، کبھی اوپر چڑھ رہی ہے کبھی نیچے اتر رہی ہے. تو ایک معصوم کی جان بچانے کے لیے ایک بیوی کی یہ صحیح رب ذوالجلال کو اتنی پسند آئی ہے
کہ جس زمین پر جناب حاجرہ کے قدم پڑتے ہیں اسے اللہ کے شعائر میں شامل کر دیتا ہے. تو جہاں پہ حاجرہ کے قدم آتے ہیں وہ خدا کا شعیرہ بن جاتا ہے، اور جہاں پہ فخر حاجرہ آرام کر رہی ہے. واہ واہ واہ. جب آرام نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. حوا کا فخر جو بی بی ہے وہ آرام فرما رہی، یا وہ ابر مطہر، یا وہ ارض بقیہ، یا وہ جنت البقیع کا مقام اللہ کی شاعر میں شامل نہ ہوگا. یہ زمین مقدس پر یہ ذرا سا ٹکڑا جیسا بقیع کے نام سے خدا بند عالم جو ہوں گے، جو مشرف ہو چکے ہوں گے تجارت سے، خدا بند عالم آپ نے مشرف ہے. جنت البقیع جائیے دل خون کے آنسو. جنت البقیع پر ٹوٹی ہوئی قبروں کے کنارے کھڑے ہو کر موقع مل جائے گا، کھڑے ہو کر داہنی طرف چہرہ گھما کر گنبد خضرا کو دیکھیے. کیجیے کہ رسول کے رسول کی عقل کی بیٹی کے قبر اطہر، رسول کے کلمہ کو کوثر چلا اسمار کر سامنے گران قدر. جنت البقیع فقط شہزادی کون کی قبر اطہر نہیں ہے، وہاں پر شہداء بہت ہی شہداء کی قبر، وہاں پر خاندان بنی ہاشم کی قبر، وہاں پر ازواج مطہرات کی قبریں موجود ہیں. کتابوں کو دیکھیے اور مقام سر پہ ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات کے متعلق ہمیں ملتا ہے وہ بھی ملتا ہے. ان میں سے بیشتر کی قبریں ازواج مطہرات جنت البقیع رسول کے خاندان کے بزرگ جنت البقیع میں موجود ہیں. آقا آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. کم از کم 53 اصحاب رسول ہیں جن کی قبر اطہر، جن کی قبور جنت البقیع میں موجود ہے. 53 جس میں جناب امداد کا نام بزرگان دین جنت البقیع میں موجود ہے. اگر جناب سید عالم کی قبر نہیں ہے، 4 اماموں کی قبر، 4 امام، دوسرا امام امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، میرا دوسرا امام، میرا چوتھا امام العابدین، میرا 5واں امام محمد باقر، میرا 6واں امام صادق علیہ جنت البقیع. جنت البقیع میں اسرار کر دینا تاریخ اسلام اکابرین اسلام. وائس بریکنگ. یہ آج کی فکر نہیں ہے، اس فکر کا آغاز آدھے خط کی مرتبہ ہو چکا. معتبر کتاب آدھے خط کی مرتبہ. آیت اللہ مہندی آرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سید آدم دنیا سے رخصت ہوئی، امیر کائنات نے بی بی کی ایک قبر نہیں بنائی. آیت اللہ مہندی آرانی آپ فرماتے ہیں کہ امیر کائنات نے 40 قبروں کے نشان ہوئے، 40 قبروں کے نشان، تاکہ دشمنی اہل بیت سے سرشار کلمہ گویوں کو حقیقی قبر سیدہ کا علم کیوں نہیں چاہتا. یہ اپنی وصیت تھی کہ میری قبر کا نشان
की अपनी खटियत थी और दूसरे जिस तरह के हालात वाक़यात थे उसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि जिन्होंने जिस उम्मत कलमा गोयों ने रसूल के जनाजे का एहतराम, जिन्होंने रसूल के जिसमें अतहर का एहतराम करना, वो जिगर गोश्त है रसूल एहतराम, इसलिए भी और यही हिकमत अमल की अमीर कायनात 40 देखिए ये तो 1925 का बात, इसका आगाज तो टीवी के दुनिया से रुखसत होने से आगे तारीख तफसील में नहीं जाऊंगा इशारा, जब बुजुर्ग के दीन आया था जमानत के हवाले से और जनाब कि जाके आली इल्म का निशान हमें बताया, क्यों क्यों जानना चाहिए? इसलिए कि हम चाहते हैं कि अपने घर को अकबदान कर और जनाजा सैयदा मुबारक से नमाज पढ़ने के बाद हम शहादत ताकि अपने ऊपर लगे हुए दाग को ताकि तारीख हकीकत है तारीख। और जब ये पैगाम अमीर कायनात तक पहुंचा था the very next शहजादी कैसे रुखसत हुई, the immediate next पहुंचा रवायत कायनात अब तक सब्र के खामोशी के साथ तमाम हालात का मुकाबला, लेकिन तलवार अमीर कायनात और जलाल के आलम में नाम नहीं जलाल के आलम में से बाहर निकले और आपकी आवाज म्यूट हुई हुई है, जी माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आप जी अब आवाज आ रही है आपकी। दुरूद भेजें हज़रात पे मोहम्मद और आले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये बस मैं मुकम्मल करूंगा, कंक्लूड करूंगा कि देखिए हम 8 शवाल आता है और हम इस दिन को एक दिन के एहतजाज, एक दिन की मजालिस अज़ा और एक दिन की तकारीर तक महदूद करके हम ये समझते हैं कि हमारे अज़ान मोहतरम इस वक्त जो हालात, 5 मिनट लूंगा मैं आपके बेमुसाफिर, इस वक्त जो हालात गुजर रहे हैं, इस वक्त जो ग्लोबली आप जिस पेंडेमिक का हम शिकार हैं, जिस मसले में हम उलझे हुए हैं, we all are in a different and we all are in a phase which is learning. हम हर दिन कुछ सीख रहे हैं, हम हर दिन कुछ ना कुछ लेसन लर्न कर रहे हैं that how we have to live our life. क्यों? इसलिए कि हालात, क्यों? इसलिए कि वक्त के तकाजे दुनिया परेशान है। For how long we have to live in this world and how we have to live with it. But the main thing is that we have to learn how to live with it. ये अगर हमने समझ लिया
دیکھیے میں اپنے چاہنے والوں سے اپنے حلقہ احباب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس کورونا سے متاثرہ معاشرے میں، اس کورونا سے متاثرہ دنیا میں اگر دنیا والے پریشان ہو رہے ہیں، فکر مند ہو رہے ہیں، لیٹ دیم ڈو دس، ان کو پریشان ہونے دیجیے، ان کو فکر مند ہونے دیجیے. آپ کو اپنے اصولوں کے مطابق جو صحت اصول ہیں جو ڈاکٹر آپ کو مہیا کر رہے ہیں، جو اتھارٹیز آپ کو مہیا کر رہی ہیں، آپ ان ایس او پیز کو دیکھیں، آپ ان اصولوں کو دیکھیں and you have to live your life according to those SOPs and limitations، اور جو بھی اس وقت کے تقاضے اس کے مطابق بسر کریں، لیکن پریشان میرے ساتھ رہیے. اس پیغام کو لیجئے. This could be the take home message lesson of the day، اور پھر اس کے بعد میں conclude کروں. آپ کو پریشان کیوں نہیں ہونا؟ مجھ سے سوال کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشان ہے؟ حالات و واقعات تو یہی بتلا رہے ہیں. اس وقت ہر طرف پریشانی ہے، ایسے نکلنا محال ہے. گھر میں آتے ہیں، دیکھیے جو مجھے جانتے ہیں کہ میں میرا جو اسپیشلٹی ہے میڈیسن وہ انیسٹھیسیا. صبح سے 3 مرتبہ میں گھر سے ایمرجنسی کے لیے جا چکا ہوں. 3 مرتبہ مجھے کال آ چکی ہے. 5:30 بجے میں میٹنگ اسٹارٹ کرنی تھی. I was in hospital till 5 PM. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ گھر میں آتے ہیں، you have to change your dress, you have to have بات شاور لینا ہوتا ہے، آپ کو ہر چیز کو واش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی پیشنٹ سے ان کانٹیکٹ. وی آر فائٹنگ. آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے کہ وی آر فائٹنگ ہم ظاہر کورونا سے نہیں کر سکتے، یہ عذاب الہی ہے، خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. لیکن یہ حالات جنگ ہیں. ان حالات جنگ میں ہمارے طریقے مختلف ہو چکے ہیں. صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمیں شاور لینا پڑتا ہے. جب فل پی پی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، فیس شیلڈ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے نہائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کپڑوں کو بھی ہمیں صاف کرنا ہوتا ہے، جسم کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے، اور پھر اگلے محاذ کے لیے خود کو تیار کرنا ہوتا ہے. But we have to do this. Everyone has to play his or her role. لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود، اس تمام کرنچ ٹائم کے باوجود، میرے ساتھ کہیے گا بات طویل ہو رہی ہے، لیکن اس تمام کرنچ ٹائم کے باوجود میرے لیے، آپ کے لیے، در محمد و آل محمد سے وابستہ ہر چاہنے والے کے لیے ایک نوید ہے. ان حالات میں ایک خوشخبری ہے، ایک اچھی خبر، ایک بشرا ہے. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے اگر آپ قرب قیامت یا قرب ظہور مہدی فاطمہ کی علامتوں کو دیکھیے تو کم و بیش it is more than 90% وہ علامات پوری ہو چکی ہیں جو علامات ظہور امام وقت کی علامات کتابوں میں موجود ہیں. تو جب 90% سے زیادہ امام کے آنے کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں، اور یہ کرنچ ٹائم سے دنیا کہتی ہے کہ یہ کرنچ ٹائم ہے، یہ اسٹرگلنگ ٹائم ہے، اسٹرگلنگ فیز ہے، یقیناً ہے. لیکن ہمارے لیے امید افزا بات کیا ہے کہ اب آمد مہدی فاطمہ، نعرہ صلوات، ظہور اللہم صلی علی جزاک اللہ. ہم صبح شام پکارتے رہے این جام، جس کے لیے ہم کہتے رہے اللہم آدت اللہ الرشید والغرۃ الحمیدہ وکہل ناظری بنظرت من نیلائے. اب مہدی فاطمہ کوئی وقت گزرتا ہے کہ پردہ غیبت سے عالم ظہور میں آنے والا ہے. اور جب وہ مہدی فاطمہ، جب وہ یوسف زہرا پردہ غیبت سے عالم ظہور میں تشریف لائے گا، تو کتابیں یہ کہتی ہیں کہ مکے کے بعد امام سب سے پہلے کہاں تشریف لے کر جائیں؟ کون ہے امام؟ جو منتقم کربلا ہے، جو منتقم خون حسین ابن علی ہے. آپ آواز دیتے ہیں نا، آپ دعائے دعا میں کتنی مرتبہ اپنے امام کو پکارتے ہیں کہ امام منتقم کربلا ہے، منتقم خون حسین ہے. تو امام کا سب سے بڑا کام خون حسین کا بدلہ لینا ہے، کربلا کا انتقام لینا ہے. لیکن کتابوں نے یہ بتایا کہ امام جب کعبے کی ٹیک سے، کعبے کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے اور دنیا میں امام کی آمد کا اعلان ہوگا، اور یہ مہدی فاطمہ جب مکے سے چلے گا تو یہ منتقم کربلا پہلے کربلا نہیں جائے گا، یہ منتقم کربلا پہلے مکے سے مدینہ آئے گا، اپنی جدہ کی قبر اطہر پر حاضری دے گا، پھر
जन्नतुल बकी की रौनकें बहाल हो जाएगी, फिर जन्नत बकी की रौनकें बहाल होगी, फिर रोजा सैयद आलम तामीर होगा, फिर कब्र अतहर पे बहार आएगी, और फिर मेरा इमाम दुनिया को ये बताएगा, ये हकीकत बताएगा कि मुंतकिम करबला करबला जाने से पहले अगर अपनी जद्दा की कब्र पर आया है तो दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि करबला का आगाज करबला से हुसैन इब्न अली की शहादत से नहीं हुआ था, बल्कि करबला का आगाज मदीने में सैयद आलम की शहादत के साथ हुआ। ये सुभान अल्लाह सुभान आप ज़ियारत आशूरा में ही पढ़ो, दामन वक्त अली लेकर भी और इंशाअल्लाह ये मुत्तकीन करबला से पहले अपनी जद्दा की बकैया की दुआ कीजिए। देखिए मैं इस कोविड-19 के फेज बीइंग अराउंड, जब हर तरफ से जाहिर है अच्छी खबर नहीं, पेशेंट्स आर डाइंग, पेशेंट्स आर कमिंग, लेकिन हर बुरी खबर के साथ मैं इस अच्छी खबर को बताता हूँ कि मेरा इमाम मुझे अपनी ज़ियारत से, मेरा इमाम आपको अपनी ज़ियारत से, आप इस्तिग़ासा कीजिए, आप दुआएं पढ़ रहे हैं, आप एहतियात कर रहे हैं, अशूरा रोज़ाना पढ़ रहे हैं, आप इस्तिग़फ़ार रोज़ाना पढ़ रहे हैं, आप दूसरे, लेकिन अब ये हाई टाइम कि आप 2 रकअत नमाज़ में इस्तिग़ासा किताबों में मौजूद है, बारगाह इमाम से दुआ कीजिए, इमाम से मदद तक, ये मक़्क़तुल्लाह है, ये बशरियत है, ये दुआ अलम है। रब से दुआ कीजिए कि मानने वाले इस मुंजी बशरियत की फूज़ बरक़ात के सदक़े में हमें इस अज़ाब से निजात, वजूद बाबरकत इमाम वक़्त का वास्ता रब्बुल जलाल, ये दुनिया खैर व आफियत की जगह, सेहत और तंदुरुस्ती का मकाम है, हमें फिर वो ज़माना देखना नसीब जब बक़ैये की रौनकें बहार, इलाही आमीन, हमें फिर वो ज़माना देखना नसीब जब गुंबदे सरकार वफा पे लहराता हुआ लाल अलम, लाल परचम सब्ज़ परचम में बदल जाए कि अब इंतकाम हुसैन, खुदावंद आलम आप तौफीक दीजिए, नबी करीम आपको कोई गम न दे सिवाय अपनी, दुआ है आप यहाँ पर पाकिस्तान में आप किसी और कंट्री में बैठकर इस मजलिस से मुसाब होने जिक्र किया, आप सेहत को तंदुरुस्ती, कोरोना से, कोविड-19 से आप इज्जत को, आपके अक़रबा को, आपके जानने वालों को, दाने मुहतरम शहजादी ख़ुरैम कुलोती बेटी है रसूल, दुनिया से रुखसत हुए रसूल, और बीबी फरमाती है आप खुद में सुना सुब्बत अलैया सुब्बत अलैया सिर, ऐ चाहने वाले बाबा, ऐ मेरे नाज उठाने वाले बाबा, ऐ दुनिया को मेरी नाज का हक समझाने वाले बाबा, आपके बाद कितनी मुसीबतें पड़ी हैं मुझ पर, अगर रोशन पर पड़ती उससे आराम से, खुदा आपके करो बाबा, वालियो वारिस सलामत रहे, घरों के आंगन आबाद रहे, अज़दादारा सैयद आलम आका दुनिया से रुखसत हुए और रसूल की दरवाजे की तरफ, काश कोई बाबा का कुर्सा दे, काश
मस्तूर मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे ऐ काश कोई बीवी मुझे कांधे से लगाकर मेरे बाबा रहमतुल्लाह अलैह को सब, लेकिन अज़ादारा इसकी अदादारा है कोई ना था जो बीवी को बाबा का पूछा दे। अल्लामा मजलिसी है कि रसूल को दुनिया से रुखसत हुए, चंद ही दिन गुजरे थे कि 300 कलमा को यतीमी का पुरसा देने के लिए दर सैयदा की तरफ चले, खाना सैयदा की तरफ आए हैं 300 कलमा को। और अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि उन 300 आने वालों में कोई भी ऐसा नहीं था ज़ादारों के जिसका हाथ खाली हो। किसी के हाथ में नेज़े थे, किसी के हाथ में लकड़ियां थी, किसी के हाथ में तलवारें थी, कोई हाथ में आग लेकर आ रहा था दरे सैयदा पे यतीमी का पुरसा देने के लिए। 300 कलमा को जमा हुए। मासूम फरमाते हैं कि दरवाजे के पीछे मेरी जद्दा मौजूद थी और मेरी जद्दा के पीछे एक दीवार थी। अब आलम यह है कि आगे दरवाजा है, दरवाजे के पीछे नबी की बेटी है अज़ादारो, और नबी की बेटी के पीछे एक दीवार है। दरवाजा जलाया गया, इस दरवाजे पर आकर जिब्राइल रुक जाया करते थे, इस दरवाजे पर आकर रहमतुल्लाह अलैहि रुकाया करते थे। उस दरवाजे का तक़द्दुस किस तरह से पामाल किया गया, दरे सैयदा को जलाया गया। जलते हुए दरवाजे के पीछे सैयदा आलम के पीछे एक दीवार। इमाम फरमाते हैं, मासूम फरमाते हैं कि किसी मलून ने जलते हुए दरवाजे पर पाँव मारा, जलता हुआ दरवाजा मेरी जद्दा पे गिरा, मेरी जद्दा के पीछे दीवार थी। अब आलम यह था कि दरवाजे और दीवार के पीछे रसूल की लख्ते जिगर इस तरह से पिसी गई, कि जिस तरह से किसी शय का अर्क निकाला जाता है। एक मर्तबा गिरते हुए नबी की बेटी ने नबी की कब्र की तरफ देखा, आवाज दी, आइए बाबा, आइए बाबा। इस तरह से देखिए मुझे यतीमी का पुरसा दिया जा रहा है, आइए बाबा। आपने दुनिया को मेरी ताज़ीम का हक समझाया, लेकिन किस तरह से मेरे दरवाजे के तक़द्दुस को पामाल किया गया। जो रुको अल्लाह, जलता हुआ दरवाजा सैयदा पे गिरा हुआ है। अज़ादारो, छोटे छोटे बच्चे घरों में मौजूद हैं। बाद में किसी ने मेरे मौला हसन मुश्तबा से पूछा था, दादा ज़हमत समाज नहीं दूंगा, रब्बे तो जलाल आपके आंसुओं को कबूल करे, रब्बे तो जलाल इस इबादत को कबूल करे। किसी ने लख्त जिगर जनाब सैयदा से पूछा था, ऐ मौला, ऐ फर्जंद रसूल, मैं आपका चाहने वाला हूँ, आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ आका कि मुझे बतलाइए कि आपकी जिंदगी का सबसे कड़ा वक्त कौन सा था, सबसे कठिन और मुश्किल वक्त कौन सा था। बस अज़ादारा ने अहले बैत इतना सुना, मेरा दूसरा इमाम, मेरा मौला हसन मुश्तबा दारों का दार होने लगा है। मेरे मौला की हिचकियां बन गई है, आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हुई। साहिल घबरा गया, कहा मौला, जब आपके दाना दुनिया से रुखसत हुए क्या मुश्किलें अजीब थी। मौला, जब आपकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा क्या मुश्किलें अजीब थी। मौला, 40 हिजरी का रमजान था, आपके बाबा का सर मुबारक शनाख्ता किया गया, क्या मुश्किलें अजीब थी। मेरा मौला रोता रहा। साहिल ने हाथों को जोड़ा, कहा आका, मैं आपकी ज़बान मुबारक से सुनना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी का सबसे कठिन वक्त कौन सा था। अज़ादारो, मेरे मौला ने एक मरतबा चेहरे अक़दस को उठाया, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, आका की हिचकियां बंधी हुई थी, अपने चाहने वाले की तरफ देखा, कहा भाई, तेरे सवाल ने मेरे कलेजे पे चखंजर चला दिया है, मेरे दिल को छलनी कर दिया है। साहिल घबरा गया, कहा मौला, मैंने आपसे ऐसा क्या पूछा। कहा भाई, तू पूछना चाहता है ना, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे, चंद जुमलों की रहमत है, तू पूछ
पूछना चाहता है ना तेरी जिंदगी का सबसे करामत कौन सा था, तो सुन मेरे भाई, तेरा नाना दुनिया से रुखसत हुआ, मुसीबत अजीम थी, तेरी माँ का जनाजा चंद कांधों पे उठाया गया, बहुत सख्त मंजिल थी, तेरे बाबा का सरे मुबारक शगाफ्ता किया गया, हम यतीम हो गए, सानिया अजीम था, लेकिन तूने सबसे कठिन वक्त पूछा है ना, तो सुन मेरे भाई, बस अदादारों खुदा आपके घरों को सलामत रखे, खुदा माओ को सलामत रखे, खुदा माओ की औलादों को सलामत रखे, तूने सबसे कठिन वक्त पूछा है ना, तो सुन मेरे भाई, हम सब बहन भाइयों को वो वक्त कभी नहीं भूलता जब चलता हुआ दरवाजा मेरी माँ के ऊपर गिरा हुआ था, हम छोटे छोटे बहन भाई, कोई माँ को उठा रहा था, कोई दरवाजे को हटा रहा था, कोई माँ के जिस्म मुतहर से जलती हुई कीलों को निकाल रहा था, और कोई रो रो के कहता था उठो माँ, उठो माँ, पापा के गले में रसन बंध रही है, अरे उठो अम्मा, हमारा कोई पुरस्कार नहीं है, ना रहा आप इस तरह बीमारी पर बाबा के गले में रसन है। अल्लाह कोरोना वायरस से सारा इलाही आमीन। इमाम के रब करीम दुश्मनान अहल बैत को इलाही आमीन। ऐसे राइट ये इलाही आमीन। हम अपनी आंखों से देखें कि कब्र फातिमा पे चराग, हम अपनी आंखों से देखें कि जिस तरह से बाबा की रौनक है, बेटी के छोड़ दिया। सब्र और शुक्र के साथ इलाही आमीन। मोहम्मद वाले मोहम्मद की हिफाजत, हमें इत्तेहाद अता फरमा, हमें सब्र अता फरमा। सबसे बड़ी दुआ है रब्बे ज़ुल अपनी हुज्जत का कायम आज मोहम्मद का दरूद इलाही आमीन। शामिल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका बंद हो गया। आपके जनाब डॉक्टर अली अब्बास ज़ैदी साहब, हु इज़ मोहम्मद करीम, आपके तहे दिल से ममनून व मशकूर हैं कि आपने आज की मजलिस अज़ा से खिताब किया। आज का मौजू था इन्हिदाम जन्नतुल बकी। मैं मुल्तमिस हूँ मास्टर फजले अब्बास से कि वो आएँ और बारगाह हजरत इमाम हुसैन और हजरत बीबी फातिमा अभी आएगी उसमें नौह खानी पेश करें। हाँ नाम दिया है जनाब। हुसैन या ज़हरा या
या ज़हरा या ज़हरा ए मेरी बीवी तेरे दर पे इस्तिग़ासा है तेरा ममनून मेरी शहज़ादी ये जहां सारा है या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा हमें हिफ्ज़ और अमा दे दे अपनी चादर का साहिबा दे दे तेरी कुदरत में क्या नहीं बीबी तू जिसे चाहे दो जहां दे दे या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा ऐ मेरी बीवी आंसुओं में दुआ मांगी है तेरी तस्वीर पर के दिल ने तुझे पुकारा है या तुझे पुकारा कर्ज मकरूज का अदा कर दे मुफलिसों का नसीब वहाँ कर दे जिनकी गोदी भरी नहीं बीबी उनको औलाद तू अदा कर दे या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा ऐ मेरी बीवी गमगोई हुसैनियों को न दे जो हुसैनी है तेरे बाबा को जाते प्यारा है या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या तुझको ज़हरा उम्मत ने यूं सताया है मर्ग मोहसिन पे भी रुलाया है तुझको बाबा के बाद उम्मत ने आए दरबार में बुलाया है या ज़हरा या ऐ मेरी बीवी तेरे दर पे इस्तिग़ासा है तेरा ममनून मेरी शहज़ादी ये जहां सारा है या ज़हरा या آپ تھے ماسٹر فضل عباس. میں ملتمس ہوں جناب رضا حسین نقوی صاحب سے کہ اختتامی نوحہ خوانی کریں. وہ ریکارڈ ہوا ہے. محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے تو منقدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے
تو منغدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے، شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ہے آل کا خزینہ اصحاب کا دفینہ، ازواج کا بھی مدفن انصار کا مدینہ، ہے آل کا خزینہ اصحاب کا دفینہ، ازواج کا بھی مدفن انصار کا مدینہ، یہ روشنی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، کعبے سے جو عداوت اصحاب فیل کو تھی، اولاد ابرہہ اور آل سعود کو بھی، کعبے سے جو عداوت اصحاب فیل کو تھی، اولاد ابرہہ اور آل سعود کو بھی، نفرت وہی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، دل کی مرادیں اب بھی پاتے ہیں ہم یہیں سے، ملتا ہے جو یہاں سے ملتا نہیں کسی سے، ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، اجداد کا وطن اور مدفن ہے سید جعفر، تجھ پر ہو یوں بھی رحمت اے سرزمین سرور، یہ دین بھی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔ محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد، ہر خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔ میں اور ہوز محمد کی ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے، اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام زیارت علیکم۔ متوجہ زیارت۔ جی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام رضا علیہ السلام۔ السلام علیکم یا مولائے وابن مولائے، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امام الزمانہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد وعلی ہوئز محمد، آپ لوگوں کی بہت ہی ممنون، مشکور ہے کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اس کا پروگرام کو کامیاب کیا۔ جزاک اللہ۔